معاف کر دیتی تھی، اللہ سے دعا کر دیتی تھی، اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو پھر دوبارہ 3 بار اس کی نیت خراب ہوئی، تینوں بار اس کا ہاتھ چل پڑا، تینوں بار انہوں نے دعا کر کے اس کو، چوتھی بار اس بادشاہ نے اپنی لونڈی یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی، مختلف تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مختلف نام آئے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دے دیا، جس کا نام ہاجرہ تھا، جن کو حضرت ابراہیم نے بعد میں اپنی زوجیت میں لے کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ دوسری آزمائش، پھر اسی ملک میں، ملک شام میں، ہاجرہ کے بطن سے، ہاجرہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اسماعیل۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ تو وہیں جہاں مینا ہے آج، اسی مینا کے پاس انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا۔ آج تو آبادی ہو گئی چاروں طرف، پہلے کیا معاملہ تھا، درخت بھی نہیں تھے، اور درخت تھے تو ان پہ چڑیاں نہیں تھیں۔ چڑیاں بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتی ہیں جہاں پانی ان کو آسانی سے مل جائے، دور تک پانی کا پتہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ یہ پوچھتی ہیں کہ بچے کو اور مجھے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں کہاں؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھا کرتی جاتی ہیں، ارے مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیتے۔ جب کافی دور پہنچ گئے اور ایک بھی ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو حضرت ہاجرہ نے ان کا پیچھے سے کرتا کھینچا، قمیص، اور اتنا کہا الا من تترکنا، میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گی، آپ کو جہاں جانا چاہیے، لیکن مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب اس کا جو سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تھا ان کے پاس اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ، کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ اللہ، اللہ کے۔ بس یہ جملہ جو نکلا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، اب جس کو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ لو بھائی، تھوڑا سا کہاں؟ اللہ کے حوالے۔ بس جو اللہ کا نام سنا چھوڑ دیا، قمیص چھوڑ دی، اور پھر ہاجرہ کا توکل دیکھیے، ہاجرہ کا ایمان دیکھیے، ہاجرہ کا بھروسہ دیکھیے، کیا جواب دیتی ہیں؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، ابراہیم اب جاؤ جہاں جانا ہے تمہیں، اب تم نے مجھے اس ذات کے حوالے کر دیا ہے، وہ ذات ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گی، وہ اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو جملے آگے پڑھ کر دیکھا کہ میری بیوی اور میرے بچے اب میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، بہت دور جب چلے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اب بیوی اور بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جو بیاب و گیا وادی ہے، جہاں چڑیوں تک کا پتہ نہیں ہے۔ 2-4 دن ستو تھے چلے، 2-4 دن پانی تھا چلا۔ اب جو چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، دیکھیے، بستی اپنی نہیں، شہر اپنا نہیں، ملک شام سے چھوڑ کر مینا میں میدان میں چھوڑ دیا، پھر چلے بھی گئے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ گئے، ستو بھی ختم، پانی بھی ختم، بچے کو پیاس لگ رہی ہے، اللہ میں تو 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، بچے کا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کی کتابیں بھی کہتی ہیں، حضرت ہاجرہ نے پہلے محنت کی، تدبیر کی، اور چڑھ گئی صفا پہاڑی کے اوپر، جھانک کر دیکھتی ہیں کہ کوئی قبیلہ نظر آ جائے، گاؤں، پانی مانگ لاؤں تھوڑا سا، قبیلہ نظر نہیں آیا،
वहां से दौड़ी तो मरवा पे आई, झांक कर देखती हैं नीचे भी पानी नहीं, बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 बार दौड़ी, पानी नहीं मिला। फिर अपने बच्चे के पास आई, आय अल्लाह, एक औरत जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, यहां और क्या हो सकता है मेरे परवरदिगार। मेरे शौहर जब मेरे पास आए और इस बच्चे को जिंदा ना देखे तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये अमानत है मेरे शौहर की मेरे पास। ऐ अल्लाह, गैब से कुछ मदद फरमा, जैसे आज हम आपके सामने दुआ कर रहे हैं, गैब से मदद फरमा। जब हालात इस तरीके के हुए तो अल्लाह ताला ने फिर मदद कैसी फरमाई मालूम है आपको? जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील, मेरी बंदी ने हाथ मेरे सामने फैलाए, जाओ। और वहीं पर जब पर मारा जिब्रील अमीन ने अपना, तो पानी का चश्मा जारी हो गया। जमजम ये ऐसी कोई मामूली जुमला नहीं है। हाजरा पानी को बटोरने लगी, देखती है पानी 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 नियामत था उनके लिए, और समेटती जा रही है, वो बहता जा रहा है, वो समेटती जा रही है, वो बहता जा रहा है। तो जोश में आके कहती है जम जम, ये अबरानी जबान का लफ्ज है, जम जम, जिसका माना होता रुक रुक, ठहर, अरे कहां जा रहा, रुक रुक जा, ठहर जा। उस लफ्ज भी अल्लाह के रसूल को इतना प्यारा लगा, हाजरा के मुंह से निकलने वाला ये जुमला, कि अल्लाह के रसूल ने उस पानी का नाम ही जमजम रख दिया। वरना जमजम का माना क्या, रुक ठहर, क्या मतलब हुआ, लेकिन उसका नाम ही रख दिया जमजम। ये जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो मा करो वो मा कर अल्लाह, तुम अपनी चाल चलो, अल्लाह अपनी चाल चलता है। हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कौन सी चाल होगी। पूरे हिंदुस्तान के मौलवी सबको एक करने में लगे थे, फिर भी नहीं, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, सब होता था। एक हल्का सा झटका आया, सारी दुनिया का, हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो लोग जो कल तक कहते थे मौलवी जर्जीस की जो तकरीर सुनेगा उनके निकाह टूट जाएंगे, वो मौलाना जर्जीस को अपने जलसों में बुलाना शुरू कर दिया। सिर्फ अल्लाह की मदद, शायद ये दिन दिखाना चाहता हो, और आगे क्या उसकी तदबीर हो वो तो किसी पर जाहिर नहीं करता है ना, वो तो गैब से रास्ता निकालता है। जब 313 मुसलमान थे और उधर वो, तो क्या सहाबा किराम ने दूसरों को कत्ल किया? नहीं। कुरान कहता है कि हमने 5000 फरिश्तों को भेजकर तुम्हारी मदद की। जुमे के खुतबे में मैंने इम्तिहान बंद नहीं हुए, यहां भी कामयाब, जमजम पानी चश्मा। फिर वहां लोगों ने देखा, अरे पानी यहां, तो वो रहने लगे, आबादी शुरू हो गई। हाजरा ने कहा, रह सकते हो, पानी लेके जा सकते हो, पीने के लिए दे दूंगी, लेकिन पानी पर कब्जा हमारा ही रहेगा। हाँ ठीक है। देखिए अल्लाह को कौन सी तदबीर कराई। वहीं पर खाने काबा को बनाया गया, तदबीर हुई वही, और आज और कयामत की सुबह तक मेरे भाई उसी जगह पर अल्लाह की इबादत होती रहेगी। तो बिल्कुल सुनसान, कभी सोचा था? एक दिन आया, फिर लेके चले गए। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। कभी नमरूद आग में डाल रहा है, फरिश्ते कह रहे हैं इब्राहिम कहो तो इस आग को पहाड़ के नीचे पटक दे ले जाकर। दूसरा कहता पानी बरसा दूं, मैं बारिश का फरिश्ता हूं, कहो तो बुझा दूं इस आग को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, अगर मैं सच पर हूं तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। फेंका गया उनको आग में, डाला गया उनको आग में। और जानते हो जब डाला गया तो ऊपर से हुक्म होता, कुलना या नारू कूनी बरदम वस्सलाम अला इब्राहिम। अल्लाह कहता हमने आग को हुक्म दिया, आग मेरे बंदे ने मेरी राह में पूरी जिंदगी गुजारी, मेरे खातिर आग में डाला जा रहा है। आए आग, अगर मैं तेरे अंदर जलाने की सलाहियत रखता हूं तो बुझाने की भी सलाहियत रखता हूं। आए आग तू बुझ जा, ठंडी हो जा,
اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ جس کی برودت اور ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان پہنچائے. بردوں و سلامن، ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی بن جا. صبح ہو کے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھولوں کے بیچ میں کھیل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ غیبی مدد تھی، یہ کسی نبی کی طاقت نہیں تھی. نبی نے جس کو پکارا اس کی مدد تھی. ہمارے ہاتھ اس وقت دعاؤں کے لیے اٹھنا چاہیے. آپسی رنجشیں بھلا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا نرم ہونے کی ضرورت ہو، نرم ہو جائیے. علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. کتنی بڑی گالی دی تھی محمد رسول اللہ کو. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گھسے، 8 دن کے بعد پہنچے. ظاہر ہے کہ 8 دن سے کپڑے بدلے نہیں تھے، 8 دن تک نہائے نہیں تھے اللہ کے نبی. اور جب مدینے کے سردار کے پاس گئے تو سردار نے تو سوچا کہ مدینے کے لوگوں نے تو ان کی آؤ بھگت کرنا شروع کر دی، اب ہماری تو سرداری چلی جائے گی. تو اللہ کے رسول جب اس کے پاس گئے اور اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے کہا محمد دور. کیا کہا اس نے؟ آئے محمد دور، تیرے کپڑوں کی بدبو نے، آئے ہے جملے سنو اس کے، تیرے کپڑوں کی بدبو نے میری ناک بند کر دی. دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بات کر. آپ کے جانثار صحابہ چاہتے تو ایک حکم نبی اکرم کے حکم پر مر مٹتے اور اس کو ختم کر دیتے. آپ نے کہا نہیں. ذرا تصور کرو، جس رب نے اتنا بڑا مقام دیا ہو ہمارے نبی کو کہ میرے نبی جس مسجد میں نماز پڑھ لیں، خانہ کعبہ، یہ ہے میرے نبی کا مقام. جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی خانہ کعبہ میں، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد جس جگہ پر آپ نے سجدہ رکھ کر دیا ہے، ہم نے وہاں کی 1 رکعت کو 1,00,000 رکعت بنا دیا ہے. جتنے آپ کے امتی اس میں نماز پڑھیں گے ان کی 1 رکعت کو 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب دیں گے. مدینہ گئے ہجرت کر کے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. وہ مسجد نبوی جہاں چراغ تک جلنے کو تیل نہیں ہوتا تھا. مغرب کی اور عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. اب جس کو جگہ وہاں ملے وہیں بٹھائیے بھائی، اندر مت گھسیے، ڈسٹرب ہو رہا، بہت لمبا تقریر نہیں کرتا. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی اندھیرے میں. عید کا خطبہ ہمارا اٹھاؤ، پرانی والی باتیں. میرے بھائیوں، اتنا بھی تیل نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کے پاس کہ وہ چراغ جلا سکیں مسجد میں. ہم تو لائٹوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اندھیروں میں نماز ہوتی تھی. اور ایک دن جب مسجد نبوی میں گئے تو اس میں چراغ جل رہا تھا. عشاء کی نماز پڑھنے میں تو آپ نے اس چراغ کو دیکھ کر مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پہ. تو آپ نے پوچھا سب سے پہلے کس نے چراغ جلایا؟ آج اس مسجد میں کس نے چراغ جلایا؟ جواب ملا تمیم داری. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آئینہ تمیم الداری، کہاں ہے تمیم؟ کہا اللہ کے رسول میں ہوں. سینے سے لگایا اور کہا نورت الاسلام یا تمیم، اے تمیم آج میری مسجد کو ہی تو نے روشن نہیں کیا، آج تو نے پورے اسلام کو روشن کر دیا، آج پورے اسلام کو تو نے چمکا دیا. ان حالات میں ہم گزرے ہیں، ان حالات سے ہمارے نبی کا گزر بسر. ہم مایوس نہیں ہیں، تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، درد ہوتا ہے. جہاں حنفیت، دیوبندیت، بریلویت میرے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو اور آپ ہی کے محلے سے ہمارے لیے فتنے کا سامان اٹھے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس جگہ جا رہے ہیں؟ پوری جماعت کو آج کس کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا. جماعت اہل حدیث کا ذمہ دار، یہ کہا گیا باقاعدہ آئیڈیو میں، جماعت اہل حدیث کا ذمہ دار امیر. میرے گھر کا نمبر بتایا جا رہا ہے اور انڈیا کے سب سے خطرناک چینل کو ہماری ویڈیو کی کلپیں دی جا رہی ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی لڑائی ہے. اور مولوی جرجیس آپ کی عدالت میں آیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے.
میری غلطی ہو معافی مانگنے کے لیے تیار. نئی بستی میں میں اپنے سارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہوں, اور مجھ سے کوئی غلطی ہے میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ معافی مانگیں, کچھ نہیں. میں جمعیت و جماعت کی خاطر, جماعت کا امیر ہونے کی حیثیت سے, لگائی ٹولے والوں آپ سے بھی, مہتر ٹولے والوں آپ سے بھی, پورے اٹاوا کی جماعت سے, پورے اٹاوا کے ایک ایک محلے میں یہ آواز کہنا, مجھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو, میں اس غلطی کو ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, میں تسلیم کر کے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. اور ایک جماعت کا امیر کیا کر سکتا ہے؟ معاف کریے اور جماعت کو آگے بڑھائیے, جماعت کے کام کو آگے بڑھائیے. بہت ہم لوگ لٹ چکے ہیں اور بہت پیچھے جا چکے ہیں, بہت پیچھے ہم لوگ جا چکے ہیں. اس سے زیادہ تو اور کوئی آدمی کچھ کر نہیں سکتا, اور آپ کے پاس اس سے بھی کوئی سزا ہو تو وہ متعین کر کے بتائیے کہ کیا سزا ہے آپ کے پاس. اور اس پر بھی اگر آپ کو صبر نہیں آتا ہے, نہیں سوچتے ہو, میں جانتا ہوں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کہے گا آپ معافی مانگتا پھر رہا, ایسے بھی لوگ کہنے والے ہوں گے. معاف کیجئے گا, مولوی جرجیس اپنی عقل و خاں نہیں, جمعیت و جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے معافی مانگ رہا ہے, جماعت کے لیے. کیسی کیسی جگہ خبریں پہنچی آپ کو معلوم ہے. وہ تو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں اور میرے کچھ تعلقات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے درمیان ہیں, آپ کے درمیان. مسجدوں میں پروگرام کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ کی مسجد میں بھی پروگرام کے لیے آج فورس کو پریشان کیا جا رہا ہو. تصور کریں آپ کہاں آپ ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم آزمائشوں میں ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش کی بھٹی میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری ایک زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی اتنا ہی نہیں, پھر دیکھیے آپ ایک اور امتحان, اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کریے. کوئی معمولی امتحان تھے؟ ایک امتحان, اس سے بڑا, پھر دوسرا, اس سے بڑا تیسرا, اس سے بڑا چوتھا, اور اس سے بڑا کیا امتحان ہوگا کہ اپنے بیٹے کو 13 سال کا اکلوتا بیٹا, باپ ویسے بھی اکلوتے بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اکلوتا بیٹا, اس کو بھی کہا گیا, خواب میں دکھایا گیا میری راہ میں ذبح کر دو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لپیٹتے ہیں, اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, یہ میرے رب کا حکم ہے, میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹے بتاؤ کیا ہے تمہاری مرضی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی, اگر آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے تو میں کٹنے کے لیے تیار ہوں. اے ابو جان چلاؤ چھری. وہ تو چھری چلا چکے تھے, اللہ نے چھری میں کاٹنے کی صلاحیت دی ہے, تو چھری سے رحم کی بھی صلاحیت چھری میں دے سکتا ہے. چھری کاٹتی ہے نا, یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو اگر اللہ یہ تاثیر ہی چھین لے تو چھری کیسے کاٹ سکتی ہے؟ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بس اے ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا, میرا کام دیکھو. تمہارے بیٹے کو بھی ہمیں بچانا ہے, تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو, اور ہمیں تمہاری یاد قیامت کی صبح تک قائم رکھنا ہے. اور اس نے ہمیں یہ تیوہار دے دیا, میرے بندے ابراہیم کی یاد تازہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم. جب صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ میری سنت. کیوں؟ نبی کر رہے ہیں, نبی کی سنت تو اپنے آپ ہو گئی ہے, لیکن آپ نے انسیت پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتایا. نبی کی سنت تو آٹومیٹک ہو گئی, جب آپ نے اس قربانی کو کیا تو نبی کی سنت تو ہو ہی گئی, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اپنے باپ کو بھی فراموش نہیں کیا. پوری زندگی امتحان میں گزری. یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو, امتحان میں گزری. 11 بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے, ابو ہمارے ساتھ کھائے گا, پیے گا, کھیلے گا, نہیں ہمیں ڈر نہیں ہم اس کے بھائی ہیں. لے گئے اور اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون ان کی قمیض میں لگا کر لے آئے, اور کیا کہا؟ ابو ہم لوگ کھیل میں مست ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یقین نہ آئے تو یہ کرتا دیکھ لیجئے,
لیبوریٹری نہیں تھی اس زمانے میں کہ خون چیک ہو جائے کس کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو سونگ کر کہتے ہیں میرے بیٹو اس کرتے سے تمہاری نفرت کی اور حسد کی بو آ رہی ہے. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہیں ملوایا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اور دعائیں مانگی کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی اور بیٹا بادشاہ بھی بن گیا. نکالا گیا. وہ پورے داستانوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں, پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں, مختصر یوسف کو نکالا گیا, پھر بیچا گیا, مصر کے بادشاہ کی میں خریدا بیوی جو نام بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. پھر بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا. جب وہ بالغ ہو گئے تو اس پر اپنی نظر خراب کی, ان کو پکڑا بھی ہے, وغلقت الابواب, دروازے بھی بند کر دیے ہیں, سب کچھ کیا. اس کے باوجود ان کے اوپر الزام بھی لگا ہے. اور جب دروازہ کھولا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر گرے. جیسی گرے تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا. جب بادشاہ نے دیکھا تو فوراً کہنے لگی آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے. جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن اس زمانے کے جج نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھیے, اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے, تمہاری بیوی سچی ہے. اس زمانے کے جج بھی کتنے اچھے تھے. اور یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف بھاگ رہا تھا, تمہاری بیوی کھینچ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کی غلطی ہے اور یوسف سچا ہے. جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی. تب بادشاہ نے کہا تھا ہم عورتوں کے مکر و فریب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. 7 سال 7 مہینے جیل کی صحبت میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ امتحان ان کے اوپر. پھر خواب کی تعبیر بتانا شروع کیے. یہاں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا, قید پڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے خواب کی تعبیر بتائی اور جیسی بتائی ویسے ہی ہوا. بادشاہ نے نکالا اور اپنی کرسی پہ بٹھایا کہ اب یہی اس کو قید سے نکال سکتا ہے جس نے یہ راستہ نکالا. پھر وہ غلہ خریدنے کے لیے بھائی آئے. بھائی کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے, اور کس طریقے سے میرے بھائیوں باپ تک پہنچے اور باپ کو اپنے پاس بلایا. اللہ نے کہا یعقوب جب میں نے تجھ سے تیرا بیٹا چھینا تھا اس وقت تیری آنکھوں میں روشنی تھی. اب میں جب تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو تیری آنکھوں میں روشنی نہیں دیکھے گا کیسے اپنے بیٹے کو, پہلے میں تیری آنکھوں کی روشنی کو لوٹاؤں گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی. پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو لا کے کھڑا کر کے کہا پہچان گئے. یہ غیبی مدد ہوتی ہے میرے بھائیوں, دیر سے ضرور صحیح لیکن آتی ضرور ہے. آتی ضرور ہے. پوری زندگی یونس علیہ السلام کو دیکھ لو, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں. نبیوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں, ہم اور آپ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے ہمارے رب تو پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, بے شک ہم ہی ظالموں میں سے تھے. نبی اکرم نے فرمایا اگر یونس قیامت تک اگر یہ دعا نہیں پڑھتا تو اللہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھتا. آدم علیہ السلام کو دیکھ لو, وہ بھی آزمائش کی بھٹی میں جھونکے گئے, وہ تو اوپر ہی سے آزمائش میں ڈال دیے گئے. شجر ممنوعہ کھانے کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا. آدم علیہ السلام اور حوا الگ الگ تھی, ملے دونوں تو دونوں نے جو دعا کی اس آزمائش میں پورا اترے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر, ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر, اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے سارے نبیوں کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے میرے پیارے بھائیوں, امتحان سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. آزمائشوں میں پورا اترنے کی کوشش کریے, کھڑے اتریے. اور کبھی بھی جب اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا, اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا, یہ ملک ہمارا ہے, اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں کرتا ہے, اتنا یاد رکھیے.
अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता है। ये तो एक आंधी आई है, चली है, आएंगी और चली जाएंगी। राहत इंदौरी ने कभी कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये मुल्क कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। ये हमारा देश है, ये हमारा घर है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। अपने घर को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, बसों में आग लगाना, ये न इस्लाम इसकी इजाजत देता है, न हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। ये देश हमारा, हम इसको अपने घर की तरह समझें। अभी खुद फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना रामलीला ग्राउंड से क्या हमने एनआरसी लागू ही नहीं की है, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके के भाषण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और गृह मंत्री जी कोई दूसरी बात कह रहे हैं। तो अभी खुद इनको भी कंफ्यूजन है कि है क्या ये चीज। तो मेरे भाइयों, बहुत रास्ते हैं संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर हमारे पास। हम संवैधानिक तौर पर हर तरीका, जिस कानून जिसकी इजाजत देता है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हमें सब्र की जरूरत है। फिर से वो आयत सुनिए, फिर से वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, हम तुम्हें आजमाएंगे भूखा मारकर, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों में नुकसान करके, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानें लेकर, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे कारोबार फल फ्रूट खेती बाड़ी में नुकसान करके। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत तो सब्र करने वालों के लिए है। ये खौफ का माहौल थोड़ा बहुत नहीं है। इतना हंगामा, बनारस में एक मदरसे में घुसकर गोलियां, सब कुछ, और इसके बावजूद मीडिया क्या दिखा रही है? देखिए कितना जुल्म हो रहा है पुलिस वालों पर, कितना जुल्म हो रहा है इन पर, कितना जुल्म हो रहा है। वाह साहब, पहली बार सुन रही यूपी की पुलिस बड़ी मजलूम है। नहीं लग रहा है कितना जुल्म बेचारे के ऊपर हुआ। और जो 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा मदरसे से लहू लुहान, वीडियो देखिए आप उसका, लहू लुहान निकला। पूछा किसने? पुलिस। बताइए, 6 साल के 8 साल के बच्चे को कितना मारा। डुमरियागंज में वो आज उसका जनाजा हुआ है 10 बजे, जो जामिया मिल्लिया में पढ़ता था और गोली से लगी, पूरे जिस्म में जहर। हम कह रहे हैं जुल्म हम ऊपर हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, बसों में आग कौन लगा रहा है, गोलियां कौन चला रहा है, सब मौजूद है, लेकिन करें क्या? ये सारी चीजें मेरे भाइयों इस वक्त सब्र का दामन हाथ में लेने की है। अपने मुल्क को बचाने की जरूरत है, अपने देश की हिफाजत की जरूरत है, और जहां तक कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है हम लड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत देर नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा है कि आधा घंटा 1 घंटे का दर्स होता है, वही उतना हो चुका है। मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देने आया हूं कि इस वक्त आपको इज्तिमाइयत का सबूत देना है, और आप लोग ये देखिए कि इस वक्त ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वाकई मौलाना जर्जीस मुजरिम है? मुजरिम है, आप जो सजा देंगे हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमात जो सजा देगी वो, जमात जो फैसला करेगी वो। हम अपना मुकदमा आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं, क्या वाकई हम गलत थे? इस मामले में जाती लड़ाई अलग चीज होती है, क्या इस मामले में जो हम मुसलमानों के साथ किशनगंज में बोल के आए उसकी क्लिपें काट काट के भेजी जा रही है? मेरे भाइयों, क्या हम गलत थे? इसको जमात अपना फैसला करे। मेरे भाइयों, हम जो फैसला लेने जा रहे हैं जमाती सतह पर, वो बहुत बड़ा फैसला होगा। उसमें यूपी और मरकज की जमीयत जमात हमारे साथ है। हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका हमें फैसला चाहिए। आप किस नौयत से इस बात को देखते हो? यहाँ हमारे बेचारे पुलिस वालों को सर्दी में कौन परेशान कर रहा है? उल्टे सीधे फोन करके कौन उनको बुला रहा है? आपकी मस्जिद में कौन नहीं चाहता कि किसी का दर्स हो? और ये ऊपर नई बस्ती की मस्जिद में कौन है जिसने एलआईओ को भेजा और पुलिस वालों को लगाया? कौन है फोन? हर जगह जुमा होता है, हम भी जुमा पढ़ाने जा रहे हैं। कौन है जो जामा मस्जिद में पुलिस वालों को भेज रहा है? ये सारी चीजों को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अल्लाह